شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورهبانية ابتدعوها إلا ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله إلى آخره صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبه سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبه سيدي يا خاتم النبيين اللہ تبارک و تعالی جل وعلا دی حمد و ثنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ اندر حمد و سلام پیش کرنے تو بعد خالق کائنات جل وعلا دی بارگاہ بے کس پناہ اقدس کے اندر حاجزانہ دعا ہے رب ذوالجلال جل وعلا ہم سب نو دنیا آخرت دی رحمت عطا فرمائے، تمام لغزشات دی معافی عطا فرمائے، دور حاضر کے تمام تر فتنیتوں محفوظ فرما کے پروردگار صراط مستقیم دیوتے استقامت نصیب فرمائے۔ مختصر وقت کے اندر جس قربان تے جناب دے سامنے لگ کشائی کروں گا اس کا عنوان ہے کیا اسلام میں ہر نیا طریقہ برا ہے؟ کیا اسلام میں ہر نیا طریقہ برا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمیدہ مطالعہ کردے ہیں کچھ نئی معلومات ناچیز تک پہنچی، ارادہ کیتا کہ جناب تک بھی قرآن مجید فرقان حمید دی وہ نئی معلومات پہنچ جائے۔ عزیزان گرامی، نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم دے زمانہ اقدس تو بعد بہت سارے ایسے کام ہیں کہ لوگ ایجاد کیتے گئے جو نبی پاک علیہ السلام کے زمانے اقدس کے اندر موجود نہیں سن۔ انہاں کاماں کے اندر، اعمال کے اندر اور انہاں طریقیاں کے اندر اچھے طریقے، اچھے اعمال بھی موجود ہیں اور اسی طرح برے طریقے اور برے اعمال بھی موجود ہیں۔ اچھے طریقے وہ ہیں جو اسلام والیاں نے اسلام کے مطابق ایجاد کیتے، اور برے طریقے وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ کے خلاف اور قرآن و سنت کے اصول کے خلاف نے۔ اسی اہل سنت و جماعت
بہت سارے ایسے کام کرنے ہیں کہ جو نبی پاک علیہ السلام کے زمانے اقدس کے اندر یا صحابہ کرام کے زمانے اقدس کے اندر موجود نہیں سن. ان اعمال کے اندر اور ان طریقے کے اندر کسی نے دنیا تو جان کے بعد مختلف صورتوں کے اندر اس کو اشارے ثواب پہنچانا کل 40 یا اسی طرح بہت ساری نیک محافل کا اہتمام کیا جاتا ہے. محفل معراج شریف یا دیگر بہت ساری محافل اور اسی طرح اذان جو قبل درود و سلام اور نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے ہوتے نماز کو قبل جمعہ دی نماز کو قبل بعد کے اندر درود و سلام پیش کرنا. یہ وہ معمولات نے وہ کام نے کہ جو نبی پاک علیہ السلام نے زمانے اقدس تو بعد میں ڈالے. لیکن میں تانوں انشاءاللہ العزیز اصل مسئلے کی حقیقت اور قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ تو ثابت کر کے یہ دسا گا کہ وہ لوگ جو اچھے طریقے اسلام کے اندر ایجاد کرتے ہیں جڑے قرآن مجید کے اصول کے خلاف نہ ہوں یا نبی پاک علیہ السلام کی سنت کے خلاف نہ ہوں، اللہ کریم نے انہاں لوگوں کی بھی تعریف فرمائی ہے اور انہاں دے نال ثواب کا اللہ پاک نے وعدہ بھی فرمایا. اچھے کاماں دے ایجاد کرن اور انہاں اچھے اعمال و رواج دین دے اندر قیامت تک جتنے لوگ انہاں اچھے اعمال کو کرتے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ایسے لوگوں کی تعریف بھی کرتا ہے اور انہاں دے نال ثواب دا بھی اللہ پاک نے وعدہ فرمایا ہے. اسلام کے اندر ایسا طریقہ ایجاد کرنا، ایسا طریقہ نواں اختیار کرنا جو پہلے نہیں سی ہے، وہ دو طرح کا ہے. ایک طریقہ وہ ہے کہ جس طریقے دے نال اصل بنیاد نو محفوظ کیتا جائے، جس دے نال سنت کے اوتے عمل کرنے دے واسطے آسانی ہوئے، اور اصل جو اللہ تبارک و تعالی نے سانو بنیاد عطا فرمائی اس بنیاد نو مضبوط اور محفوظ کیتا جائے. یہ طریقہ اچھا ہے. اللہ تعالی نے اس کو پسند فرمایا ہے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر. اور ایسا طریقہ کہ جس نال رسول اللہ کی مخالفت لازم آئے، قرآن کی مخالفت لازم آئے اور نبی پاک علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرنا انسان واسطے مشکل ہو جائے، سنت پہ عمل انسان کو ترک ہو جائے، وہ یقیناً برا طریقہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی نہ پسند ہے، رسول اللہ نے بھی نہ پسند ہے، اسلام والے لوگوں نے بھی نہ پسند ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کے اندر انہاں واسطے عذاب اور سزا کا وعدہ فرمایا ہے. قرآن مجید فرقان حمید کو ایک نئی بات سماعت کرو، وقت مختصر ہے، مزید تفصیل کے اندر جان کے بغیر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام آپ نے جب اعلان نبوت فرمایا، اللہ پاک نے تبلیغ کا حکم فرمایا، آپ نے جب تبلیغ فرمائی تو لوگ آپ کے دشمن ہو گئے، بالخصوص یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن ہو گئے سن. ایک دن آپ بازار کے اندر جا رہے سن، اللہ کریم کی بارگاہ درد کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام. یہ نسائی شریف کی حدیث پاک کو میں سنا رہے ہیں، کتاب التفسیر نسائی شریف کتاب التفسیر ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون. اس آیت کریمہ کے تحت ہے آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کر دیتی انہاں لوگوں کے خلاف، پروردگار میں تے لوگوں تو تنگ آ گیا، انہاں نو سوری بنا دے، اے میری بات نو قبول کرنے واسطے تیار نہیں، میں کتنی دیر تک صبر کراں گا، انہاں نو سوری بنا دے.
والسلام دا روح اور دبدبہ پھیل گیا کہ مقبول دعوات نے جو دعا کرتے ہیں اللہ قبول کرتا ہے. بادشاہ تک گل پہنچی کہ کدے تیرے خلاف ہی نہ بد دعا کر دیں. انہیں میٹنگ کو لائی مشورہ کیتا کی کرنا چاہیے. مشورہ یہ طے ہویا کہ اور تے کوئی طریقہ کار کوئی نہیں کہ کوئی ہے کہ انہوں نے شہید کر دیتا جائے. نعوذ باللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے متعلق نے پروگرام بنایا کہ آپ کو شہید کر دیتا جائے. ایک یہودی جس کا نام سی تدیانوس لالچ کے اندر آ گیا. تقریباً 30 درہم یا دینار کا بادشاہ نے لالچ دیتا. پیسے دے کے عیسیٰ علیہ السلام نے شہید کرنے کا پروگرام اس نے بادشاہ نے بنایا. ایک یہودیاں کی جماعت لے کے تدیانوس عیسیٰ علیہ السلام کی طرف آیا. شہید کرنے کی نیت کے نال عیسیٰ علیہ السلام نے پہلے ہی اپنے حواریوں کو فرما دیتا سی کہ جو صبح صبح ہون گے مینوں شہید کرنے کی نیت دے نال. وہ یہودیاں کی جماعت لے کے آیا سی تدیانوس. انہوں نے باہر کھڑا کیتا. اندر داخل ہو جا کمرے تے عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی نیت نال. لیکن اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل و صورت اس تدیانوس نے پروردگار نے پا دیتی اور عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان کے اللہ کریم نے اٹھا لیا. ایک سائن واجہ تک یہ بات اگر یہ نہیں ہو سکی کہ عیسیٰ علیہ السلام پہلے تسولی تے چڑھے تے پھر آسمانہ تے کیوں ٹر گئے. قرآن کریم جب واضح مسئلے کو بیان کر رہا ہے تو تسی قرآن مجید کے دامن دے نال وابستہ ہی ہو جاؤ نا. یہ تو قرآن مجید فرما رہا ہے وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. اللہ فرماتا ہے نہ وہ سولی تے چڑھے نے نہ وہ قتل کیتے گئے نے. وہ نبی مشابہت پال دی گئی سی اس بندے دے ہوتے. آپ تے چلے گئے بر رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما. اللہ فرماتا ہے عزیز علیہ السلام کو آسمانہ تے اٹھا لیا. اس سے مشابہت پال دی پروردگار عالم جل وعلا نے. کچھ وقت گزرے آپ بعد دے یہودی ایران پریشان ہوئے کہ شاید وہ تدیانوس کی عیسیٰ علیہ السلام کی آپس کے اندر شاید لڑائی ہو رہی ہے. اندر جا کے دیکھیے اتنی دیر کے اندر تدیانوس خود باہر آ گیا. یہودیاں نے انہوں پڑھ لیا. شکل صورت ہو گئی سی حضرت عیسیٰ علیہ السلام والے. جب انہوں نے پڑھیا تو وہ واسطے دینا سی یارو میں عیسیٰ نہیں ہوں میں تو وہ تہاڈا ہی بندہ جڑا اندر گیا سی قتل کرنے واسطے. وہ کہنے لگے نالے ساڈے بندے نو مار دیتے ہی تے نالے بہانے لاؤنا ہے کہ میں نہیں ہوں. ساڈا جڑا اندر بندہ گیا سی عیسیٰ نالے اس بندے نو تو مار دیتا ہے تے نالے نو بہانے لا کے سانو دھوکا دینا چاہتا ہے. انہوں نے پڑھیا کہ اس کو سولی تے چڑھا دیتا. وہ جڑا آیا سی قتل کرنے دی نیت نال. پروردگار عالم جل وعلا دی قدرت دا کوئی اندازہ نہیں لا سکتا. اس نے سولی تے چڑھا دیتا. وہ باولی سولی تے چڑھ گئے. اللہ تبارک و تعالی نے انہوں نے آسمانہ تے اٹھا لیا. بادشاہ نے بعد دے اندر انجیل دے اندر تعریف کر دیتی. تعریف کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کتاب دے اندر تبدیلیاں کر دیتی ہیں. عیسیٰ علیہ السلام دے ہوتے ایک انجیل آئی تھی نا. انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیتے ہیں. انہوں نے تبدیلیاں کر دیتی ہیں. اس واسطے تبدیلیاں پیدا کیتیاں. یہ قرآن پاک کی دی آیت کریمہ ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. یہ مطلب یہ ہے کہ جڑے لوگ اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ فاسق لوگ نے. وہ کون ہے؟ ایک آیت کریمہ اس انجیل کے اندر بھی موجود ہے. وہ چونکہ فاسق فاجر لوگ ایسا ایمان نہیں سے لے ہوتے. جب ایک آیتاں پڑھیا جاتی ہے سن ایک انجیل کو پڑھیا جاتا سی تو بادشاہ کہتے سن یہ سانو گانا دیتے ہیں. یہ سانو کی دیتے ہیں حالانکہ پڑھتے سن وہ کتاب انہوں گانا نہیں کر دیتے. یہ نفس پرست آدمی خواہش پرست دولت پرست آدمی کا یہی کام ہوتا ہے کہ جڑا قرآن و سنت کے خلاف چل رہا ہے. حالانکہ کوئی باعث مبلغ جدو تبلیغ کر رہا ہے وہ دا مقصد قدر اس فرد نو نشانہ بنانا نہیں ہوتا. وہ دا مقصد ہوتا ہے قرآن مجید کے آغام لوگوں تک پہنچانا. لیکن صاحب بات جو عمل نہیں کرتا وہ نہیں کہنا کہ مولوی نے نشانہ بنایا. وہ بادشاہ بھی یہ کہتے ہیں یہ چونکہ سانو گانا دیتے ہیں
انہوں نے کیتیاں تے کہندے سن تسی ہن اونج پڑھیا کرو جس طرح اصلی تشریحات وہ تشریح کہندے سن، حالانکہ کیتی انہاں تعریف سی، تبدیلی پیدا کر دی تشریح اور چیز ہوتی ہے، تعریف اور چیز ہوتی ہے، اپنے مانیہ خواہشات کے مطابق انجیل کے احکام کو بدل کے انہیں کیا جس طرح اصلی تشریح کیتی ہے جس طرح پڑھیا کرو۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے دنیا کو جان تو بعد انہاں دے جڑے حوالی سن، نبی پاک علیہ السلام فرمایا انہاں دے اندر 3 جماعتاں بن گئیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے جڑے مومن امتی سن ایمان لے والے انہاں وچ کتنی جماعتاں بن گئیاں؟ 3 قسم دی جماعتاں بن گئیاں، 3 گروہ بن گئے انہاں لوکاں دے اندر۔ ایک وہ گروہ تے جماعت ایسی جنہاں نے علل اعلان بادشاہ دے سامنے کہہ دیتا کہ اے بادشاہ جو کچھ تو مرضی کرنے کر لے، اسی اسے انجیل نو ہی پڑھنا ہے تے اوویں ہی پڑھنا ہے جویں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام تے نازل فرمائی۔ اسی تیری تحریف والی، تبدیلی والی، تشریح والی اسی نہیں پڑھ سکتے، جو کچھ تو کرنا ہے کر لے۔ نبی پاک علیہ السلام کی فرمایا سی کہ اے میرے امتیو تسی اوویں کام کریا جے جویں عیسیٰ علیہ السلام دے امتیاں نے کام کیتا سی۔ صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ انہوں نے کی کام کیتا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا انہوں نے جدو دین دے اندر تبدیلی پیدا کرنا چاہیے، انہوں نے بادشاہ کتاب کو الگ ہو گئے تے لوگوں کو بھی ہٹانا چاہیا، لیکن انہوں نے مومن قائم رہ گئے اپنی ایمان دے اوتے تے کہنے لگے بادشاہ جو کچھ تو کرنے کرنا ہے۔ پھر بادشاہ نے کی کیتا نشر بالمناشیر، انہوں نے بادشاہ نے آرے دے اندر رکھ کے انہوں نے چیر دیتا اور کئیاں دیاں کھڑا انہوں نے اتار دیتیاں جسم تو، لیکن اپنے ایمان کو ہٹ نہ سکے، قائم رہ گئے۔ علل اعلان بادشاہ دے سامنے اپنے ایمان کا اظہار کرتے سن۔ یہ ایسا اعلیٰ درجے کی جماعت، اعلیٰ قسم کے لوگ جڑے شہید ہو گئے لیکن انہوں نے ایمان تو ہٹنا پسند نہیں کیتا۔ دوسری جماعت ہے، دوسرا گروہ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دوسرا گروہ وہ ایسی کہ جڑے ایسا کمزور کچھ لوگ علل اعلان اپنے ایمان کا اظہار نہیں سی کر سکتے تو ایمان چھٹ بھی نہیں چھڑ سکتے، ایمان کو ہٹنا بھی انہوں نے دوبارہ نہیں سی، اور علل اعلان بادشاہ کے سامنے اظہار بھی نہیں کر سکتے۔ وہ لوگ سن کہ جنہوں نے ترک تعلقات کر لیں، شہران تے بستیاں کو چھوڑ دیتا، اپنے رشتہ دار عزیز اقربا سنگی بیلی دوست احباب سب چھوڑ دیتے، اس بود و باش والی زندگی کو چھوڑ کے تے جنگلاں بیاباناں پہاڑاں دے اندر نکل گئے۔ انہوں نے کیا جانو سی کتاب نہیں چھڑ سکتے تے اتنے رہنا بھی بہت مشکل ہو گیا، جی اتنے رہا کہ تے بادشاہ ظلم کرے گا، جنگلاں پہاڑاں کو نکل گئے تے وعدہ کر لیا ایک دوسرے دے نال اسی اس دین تے قائم رہاں گے اور اس کتاب دی اسی طرح حفاظت کریں گے، اس کتاب کو اسی طرح ہی پڑھیں گے جویں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ یہ جنگلاں دے گھاس پھوس درختاں دے پتے کھا کے گزارا کر لیں گے لیکن دین اسی نہیں چھوڑ سکتے۔ انہوں نے کہتے ہیں راہب ترک دنیا اختیار کرنے والے، دنیا تو کنارہ کش ہو کے جنگلاں بیاباناں پہاڑاں دے اندر جا کے انہوں نے ڈیرے لا لے، درختوں نے پتے کھا لیندے سن، گھاس وغیرہ کھا لیندے سن، لیکن انہوں نے کتاب کو جدا ہونا تے کتاب کو ہٹنا گوارا نہیں کیتا، اور بادشاہ کی پیروی انہوں نے پسند ہے۔ یہ جڑا طریقہ کار ہے سی نا رحمانیت اختیار کرنا، اس کو کہتے ہیں نیا طریقہ بدعت۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اگے میں تھوڑے سامنے آیت کریمہ پڑھا گا اور قرآن مجید دے واضح الفاظ پر میں پڑھ کے دساں گا۔ قرآن مجید نے اس طریقے کو آکھیا بدعت، جس کو کیا ہے بدعت آکھیا ہے، بدعت دونوں یاد رکھیں کہ جڑا نیا طریقہ اختیار کیتا ہے، تو نیا طریقہ وہ برا ہوتا ہے جڑا اکثر لوگ کہتے ہیں کلو محدث دلالہ و کلو دلالت فی النار، کہ ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت والا عالمی جنمی ہے، اس سے مراد وہ بدعت ہے جو قرآن و سنت کے خلاف ہو، جو سنت کے قرآن کے کیا ہو خلاف ہو، اور وہ واقعتاً بری ہے۔ لیکن
جو ہو بدعت ہو اچھا طریقہ، اللہ نے اس کی تعریف فرمائی ہے قرآن مجید میں، اور ثواب کا بھی اللہ پاک نے وعدہ فرمایا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے چلے گئے، اب طریقہ کیا بنا؟ سنت طریقہ یہ بنا کہ آپ نے ایمان کو محفوظ کرنا ہے اور کتاب کو کیا کرنا ہے؟ محفوظ کرنا ہے، لیکن ترک دنیا کا، یہ ترک دنیا کا، رہبانیت اختیار کرنے کا، یہ زیب و زینت کے چھوڑنے کا، نکاح شادی چھوڑنے کا، جنہیں نبی پاک علیہ السلام کے زمانے اقدس تک کے راہب چلے آ رہے سن، راہب جنہوں نے سرکار دیا پیش گوئیاں کی دیا ہے، وہی راہب چلے آ رہے سن۔ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے حکم نہیں سے دیتا، انہوں نے اپنے کو رستہ اختیار کیتا سی۔ اللہ فرماتا ہے انہوں نے اندر پھر دو جماعتیں ہو گئی ہیں، تین جماعتیں تو نجسیہ سی نا، ایک دوسری جماعت کے اندر پھر دو حصے بڑھ گئے سن۔ ایک وہ سن کہ جنہوں نے یہ نیا طریقہ اختیار کر کے اس کے اوپر قائم رہ گئے، اور ایک وہ ایسا جنہوں نے یہ طریقہ اختیار کر لیا لیکن اس کو نبھا نہ سکے، اس کے اوپر قائم نہ رہ سکے، وفا نہ کر سکے۔ پروردگار عالم جل وعلا نے انہوں کی برائی بیان فرمائیے، انہوں کی مذمت بیان فرمائیے جنہیں اس طریقے کے اوپر قائم نہ رہ سکے، اور جو قائم رہ گئے انہوں کا مقصد یہ ایسی کہ جنگلہ پہاڑوں کے اندر جا کے بیٹھ جانے ہیں، اسی طرح رحمانیت والی زندگی گزارنے ہیں۔ ساڑیاں کتابوں کے اندر پیش گوئی کی ہوئی ہے کہ آخر الزمان محبوب رب دا حبیب تشریف لے کے آئے گا، جب رب دا حبیب آئے گا وہ دامن رحمت نال وابستہ ہو کے وہ دی غلامی اختیار کر لیں گے، لیکن یہ ظالم بادشاہ تو اسی جان چھڑا دیں گے۔ تو پروردگار عالم جل وعلا نے ان لوگوں کی تعریف فرمائی، اور جنہیں طریقہ نیا اختیار کر کے پھر قائم نہ رہ سکے، پھر اسے اپنے دین پر واپس چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں کی برائی اور مذمت بیان فرمائی۔ سنو ہم قرآن مجید سورۃ الحدید 27واں پارہ، 27واں پارہ سورۃ الحدید 27ویں پارے دے بالکل آخری صفحے دے ہوتے یہ آیت کریمہ تمہیں مل جائے گی، خود اسی ترجمہ پڑھ لیا کہ اس کا۔ پروردگار عالم جل وعلا فرمایا رحمانیت ابتدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون۔ کرنا چاہتا ہوں ماں کتبناہا، یعنی شاید غلطی لگ رہی سی کہ شاید ہاں نہیں ماں کتبنا، لیکن ہاں ہے۔ پروردگار عالم جل وعلا فرماتا ہے رحمانیت ابتدعوها، او راہب جو طالب الدنیا ہو گئے، کنارہ کش ہو کے راہب بن گئے، اللہ فرماتا ہے ما کتبناہا، اسی انہوں نے رحمانیت کو فرض نہیں سی فرمایا، یہ طریقہ انہوں نے خود ایجاد کیتا سی۔ ابتدعوها یہ اسی بدعت سے ہے، یہ اسی بدعت سے ہے جس کو لوگ پڑھتے ہیں کلو بدعت دلالہ، کلو بدعت دلالہ، یہ وہی بدعت والا لفظ ہے۔ اللہ فرماتا ہے ابتدعوها، انہوں نے خود اس بدعت کو ایجاد کیا، اس طریقے کو انہوں نے خود ایجاد کیا، مطلب کیا تھا فما رعوها حق رعایتها، اسی اپنے دین کو محفوظ کر لیں گے ظالم بادشاہ تو بچ کے، لیکن اللہ کریم فرماتا ہے انہوں کو
میں نافرمان ہیں. اکثر لوگوں میں کیا ہے؟ اکثر لوگ نافرمان ہیں. لیکن جنہوں نے اس بدعت کو کیا کیا؟ ایجاد کیا، پھر اس کے اوپر قائم رہے اور ایمان والے بن گئے، حضور کے غلام بن گئے. اجرہم، ان کے لیے کیا ہے؟ ثواب ہے. ان کے لیے کیا ہے؟ تو اگر ہر بدعت بری ہے اور ہر راستہ برا ہے تو پھر یہ قرآن تقسیم کیوں کرتا ہے؟ قرآن مجید نے یہ تقسیم کیوں کی ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید نے دو حصوں میں اس کو تقسیم کر دیا. فرمایا جو قائم رہ گئے اور اس کے اوپر انہوں نے استقامت اختیار کی، پھر حضور کے غلام بھی بن گئے، اللہ فرماتا ہے ہم ان کو ثواب عطا فرمائیں گے. لیکن جو نافرمان ہے ان کے لیے اللہ کا کیا ہے؟ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ اب جو عیسیٰ علیہ السلام کے یہ جو حوالے تھے جنہوں نے رحمانیت اختیار کی تھی، ان کا مقصد کیا تھا؟ ان کا مقصد یہی تھا کہ کتاب کو محفوظ کرنا اور اپنے ایمان کو محفوظ کرنا. اب اگرچہ یہ طریقہ تو برا ہے، برا نہیں نیا ہے، اگرچہ یہ طریقہ تو نیا ہے جو انہوں نے ایجاد کیا، اللہ کریم نے حکم نہ دیا، لیکن اللہ فرماتا ہے یہ طریقہ ہم نے فرض نہ کیا، خود انہوں نے ایجاد کیا، لیکن طریقہ اچھا ہے. طریقہ کیا ہے؟ اچھا ہے. اس لیے ہم ان کو کیا عطا فرمائیں گے؟ ثواب عطا فرمائیں گے. تو ایسے ہی جو اچھا طریقہ ہو جس سے بنیاد قائم ہو اس پر ثواب ملتا ہے، اور جس کی وجہ سے اصل سنت پر عمل چھوٹ جائے وہ لازماً برا عمل ہے اور اللہ کریم جل وعلا اسے ناپسند کرتا ہے، ضرور اس کے اوپر عذاب ہوگا اور سزا. توجہ ہے نا آپ کی میری طرف؟ یہ جو مثال ثواب کی جتنی محفلیں آپ کو آج تک کسی نے شاید بتایا بھی نہ ہو کہ ان کا اصل مقصد کیا ہے. یہ جتنی بھی آج کل محفلیں ہوتی ہیں، میلاد کی محفل ہو رہی ہے، سیرت کی محفل ہو رہی ہے، تلیسمے کی محفل ہو رہی ہے، یا جتنی بھی محافل ہوتی ہیں، صحابہ کرام نے تو نہیں کی، نہیں نہ کی. تو یہ کیوں کی جاتی ہیں؟ ان کا اصل مقصد کیا ہے؟ تو عزیزاً ان کا مقصد یہ ہے کہ جب ہمارے اماموں نے، ہمارے علماء مسلمین نے دیکھا کہ لوگ اب دین سے بہت زیادہ دور ہو گئے، لوگ دین سے کیا ہو گئے؟ ہاں جی، پہلے لوگ خود علماء کے پاس جاتے تھے، مسائل پوچھا کرتے تھے، یہ میں کام کرنے لگا ہوں، اس کے حلال حرام کے طریقہ کار کیا ہیں، کیا کیا اس کے اصول ہیں، کس وجہ سے یہ میرا کاروبار حلال ہوگا، کس وجہ سے یہ حرام ہوگا. بچی جوان ہو گئی تو آ کر پوچھا کرتے تھے اب اس کے بارے میں پردے کے کیا کام ہیں. اب بیوی والا ہو گیا تو بیوی کے میرے اوپر حقوق کیا ہے جو میں نے ادا کرنے ہیں، بیوی کے میرے اوپر کیا ہے جو اس نے ادا کرنے ہیں. وہ پہلے علماء کے پاس آ کر پوچھا کرتے تھے، لیکن غفلت کا دور آ گیا، لوگ دور چلے گئے، بہت زیادہ دین سے دور چلے گئے. انہوں نے ان محفلوں کا اس لیے اہتمام کر دیا کہ ایصال ثواب بھی ہو جائے گا اور اس کے اندر دین کے چار مسئلے بھی بیان کر دیے جائیں گے تاکہ وہ لوگ دین کے قریب ہو جائیں. دین کے کیا ہو جائیں؟ محفل کا ایک مقصد نہیں سی کہ جناب ہوتے محفل کے اندر آ کے ایک یا حاجی صاحب کسی نے جنتی ہو کوئی تو بخشے بخشائے ہو، ایک جناب جڑے خوشامد پسند مولوی نے جنہاں کا مقصد پیسہ بٹورنا، انہوں نے آ کے اس رسم کو آ کے یاد کر دیتا. وگرنہ کل ساتھی یا جنیاں بھی محفلہ نہیں، انہاں محفلہ کا مقصد یہ ایسی کوئی خوف خدا کی انہوں نے دسی جائے، کوئی توبہ استغفار کے متعلق، کوئی اعمال عقائد اسلام کے متعلق انہوں نے بیان دیتا جائے تاکہ ہو سکتا ہے کسی نہ کسی کو توبہ کی توفیق ہو جائے. پروردگار کی بارگاہ میں اپنے سے منہ چھپا لے، بے نمازی کو نماز کی توفیق ہو جائے، جو بے پردہ ہے اس کو پردے کی توفیق نصیب ہو جائے، کسی نہ کسی طریقے کوئی اسلام کی گل، کوئی اسلام کا پیغام ہو لگ پہنچ جائے. دسو یہ اچھا طریقہ ہے یا برا ہے؟ اصل بنیاد کی سی، اصل بنیاد ایسی بخشش کی دعا کرنا. بخشش کی دعا کی سرکار بھی اس طرح کوئی نہیں انکار کرتا، سارے کہتے ہیں بخشش کی دعا، کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں حکم بھی دیتا ہے یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
سینے کینے تو پاک اور صاف فرما کلے بندے کا دعا کرنا ہوتا ہے اور اجتماعی صورت کے اندر دعا کرنا یہ بکرا بنا رکھتا ہے کیونکہ اللہ کریم اجتماعی دعا کی کرتا ہے قبول فرق ہوتا ہے تو لہذا اصل مقصد یہ ہے اصل مقصد اچھا ہے نا اور محفوظ کس کو کیتا گیا اشارے ثواب دے طریقے کو کیتا گیا اگر کوئی اور آج لوگوں کے مقصد بن گیا تو یہ بھی انہوں نے سوچنا چاہیے ہاں نال میں بھی دستا چلا جانا یہ ایسی اصل طریقے کو محفوظ کرنے واسطے تے جڑا اصل نو بھول جائے پھر اس کا فائدہ نہیں ہوتا نماز نو کوئی بھول گیا جناب سرکار کی سنت کو ویسے ہی تارک بن گیا اور اس نے صرف دین ہی اسے کو سمجھ لیا کہ بس مرن کے بعد اسے واسطے کل سادہ کر دے اور بخشیا جائے گا یہ کسی تھان سے نہیں آیا شریعت کے اتنے چل عمل کر یہ نماز کسی صورت معاف نہیں ہاں دنیا تو جان کے بعد پھر تیرے واسطے یہ دعا کر دیں گے پروردگار ضرور تیرے تے رحمت فرمائے گا ایسا تو نہیں بولنا اصل تو کیا بولنا لیکن گل یہ ہے کہ اصل تو جو بیان کیتا جائے تو پھر ہی آنا جی محفل کے آگے جنت کے ٹکٹ ہی دینے نہیں تھے انہوں نے جا کے بخشیا تو میں پہلے ہی میں نے نماز پڑھنے کی کیا لوڑ ہے اللہ کو بہار سنت ہے ایسا نیا طریقہ کہ جس سے سنت کو مدد ملے اور اسلام کو مدد ملے وہ اسلام میں برا نہیں ہے بلکہ کیا ہے قرآن مجید نے جہاں پر اس کی تعریف فرمائی ایک آیت کریمہ یہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے آپ حدیث سے بات سنیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت حذیفہ بن حارث فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما احدث قوم بدعۃ الا رفع مثلها من السنہ فتمسك بسنة خیر من احداث بدعہ رواہ احمد نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ طریقہ وہ راستہ جس کی وجہ سے میری سنت پر عمل کرنا چھوٹ جائے فرمایا وہ بدعت ہے جس کی وجہ سے سنت کے اوپر عمل کرنا چھوٹ جائے اس کو بدعت کہا جاتا ہے اور یہ وہ طریقہ جو جہنم میں لے جانے والا ہے معلوم ہوا بدعت اس کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے سنت کے اوپر عمل ترک ہو جائے اور جس کی وجہ سے سنت کے اوپر عمل کرنا آسان ہو جائے اسے بدعت سیئہ نہیں کہتے وہ بدعت حسنہ ہے اللہ نے بھی پسند فرمایا رسول اللہ نے بھی اس کو پسند فرمایا حضرت جریر فرماتے ہیں صبح کا وقت ہے ہم حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ مسلم شریف کی حدیث پاک میں سنانے لگا ہوں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں حضرت جریر فرماتے ہیں کچھ لوگ آئے ان کے جسموں پر لباس نہیں تھے ننگے تھے سوائے ایک کمبل کے بس ایک کمبل ان کے جسم پر تھا جیسے یہ صدر انہیں چھپایا ہوا ہے وہ لوگ جب حضور کی بارگاہ میں آئے تلواریں انہوں نے اپنے کندھے پر لٹکائی ہوئی ہیں حضور علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا تو آپ کا رنگ مبارک بدل گیا کیونکہ اس لیے کہ جب کسی امتی کوئی تکلیف کو نبی پاک دیکھتے ہیں تو آپ بڑے غم زدہ ہوتے ہیں پریشان ہوتے ہیں جب لوگوں کی تکلیف کو نبی پاک نے دیکھا تو آپ کا رنگ بدل گیا جیسے کوئی بہت بڑا بندہ پریشان ہو جاتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یا بلال جی آقا فرمایا اذان کہو حضرت بلال نے اذان کہی لوگ اکٹھے ہو گئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی نماز پڑھانے کے بعد میرے آقا کریم علیہ السلام کھڑے ہو گئے آقا کریم علیہ السلام نے قرآن مجید کی کچھ آیات کریمہ پڑھی یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها یہ آیت کریمہ سورۃ الحشر کی آیت کریمہ جس کے اندر اللہ کا خوف دلایا آخرت کی نبی پاک علیہ السلام نے ان کو یاد دلائی خوف خدا دلایا آخرت کی یاد دلائی جس کی وجہ سے انسان کا دل خوف میں آ جائے ڈر جائے اور اپنی آخرت یاد آ جائے نبی پاک علیہ السلام نے ساتھ فرمایا اے لوگوں یہ تمہارے بھائی ہیں مسلمان کا بھائی ہوتا ہے ان کے اوپر رحم کرو ان کے اوپر خرچ کرو نبی پاک علیہ السلام نے جب یہ ان کو رغبت دلائی ایک صحابی اٹھے گھر میں گئے ایک تھیلی لے کر آئے اشرفیوں کی اپنی گود میں اس طرح پکڑا ہوا تھا اپنی گود کو کھلا کے نا اس میں اشرفیاں ڈالی اتنی زیادہ وزنی حضرت جریر فرماتے اتنی زیادہ وزنی تھی اس کو اللہ نے
تے دورہ ہو گیا وزن دی وجہ نہ سیدھا چالی نہیں سی سکتا اینا وزن سی شفیعہ دا نبی پاک صاحب دولت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں وہ لے کے آیا حضور کی گود میں ڈالنی جب اس صحابی کو لوگوں نے دیکھا سارے لوگ دوڑ پڑے اپنے گھروں کی طرف کوئی شفیعہ لے کے آتا ہے کوئی کھانا لے کے آتا ہے کوئی غلہ لے کے آتا ہے کوئی کپڑا لے کے آتا ہے صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا مسجد نبوی کے شہر میں ڈھیر لگ گیا جب ڈھیر لگ گیا میں نے حضور کے چہرے کی طرف دیکھا حضور کا چہرہ مسکرا رہا تھا اور اس طرح چمک رہا تھا جیسے سونے کی ڈلیا ہوتی ہے سونے کی ڈلیا انج چمک گیا سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جدو یہ ماحول پیدا ہوا تو سرکار نے ہن فرمایا کہ اپنے موضوع کی جڑی بات میں تو سنانا چاہتا سی نبی پاک علیہ السلام نے اوتھے فرمایا سرکار نے فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها من بعده من غیر ان ينقص من اجور شيء من اجورهم شيء ومن سن فی الاسلام سنتا سیئتا كان عليه وزرها من عمل بها غیر ان ينقص من اوزارهم شيء نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے لوگوں جو اسلام کے اندر اچھا طریقہ ایجاد کرے گا اس کو بھی ثواب ملے گا اور اس کو دیکھ کر قیامت تک جتنے بھی لوگ عمل کرتے رہیں گے ان سب کا ثواب ان کے ثواب میں کمی کیے بغیر اس ایجاد کرنے والے کو ملتا رہے گا اور جو برا طریقہ ایجاد کرے گا فرمایا اس کو اس کا عذاب بھی ملے گا قیامت تک جتنے لوگ بھی اس برائی پر عمل کریں گے ان سب کا وبال اکٹھا ہو کر ایجاد کرنے والے کو بھی ملتا رہے گا تو دو طریقے آگے نا اس بات میں بھی تقسیم آ گئی ایک ہے اچھا طریقہ اور ایک ہے کیا برا طریقہ اس طرح دیکھو علم حاصل کرنا سنت ہے جو ہے علم حاصل کرنا کیا ہے سنت ہے علم حاصل کرنا لیکن علم حاصل کرنے کے لیے کتاب کو لکھنا کتاب کو چھاپنا اور مکتبے بنانا یہ ضروری نہیں ہے صحابہ نے حضور سے علم حاصل کیا کیسے کیا سامنے بیٹھ جاتے ہیں حضور ان کو سکھا دیتے ہیں ٹھیک ہے نا لیکن آج ہم نے مکتبے بنائے کتابیں چھاپی باقاعدہ نصاب بنایا یہ دار الحفظ ہے یہ دار الناصرہ ہے یہ دار الحدیث ہے یہ فلاں دار ہے یہ فلاں یہ صحابہ کے زمانے میں تو نہیں تھا حضور کے زمانے میں بھی نہیں تھا بعد میں یہ ایجاد ہوا لیکن کیا ہے اچھا طریقہ کیا ہے تو علم حاصل کرنا سنت ہے تو اس طرح کا یہ جو طریقہ کار ہے یہ طریقہ اس سنت کا مددگار بن گیا کہ نہ بن گیا تو اس لیے جو طریقہ سنت کا مددگار بنے وہ اچھا ہے اللہ رسول کو پسند ہے وہ برا ہاں جس کی وجہ سے سنت کے اوپر عمل چھوٹ جائے وہ برا طریقہ ہوتا ہے مثلا خطبہ پڑھنا عربی کے اندر یہ حضور کی سنت ہے لہذا کوئی اگر یہ عربی والا خطبہ چھوڑ دے اور صرف اردو کے اندر ہی خطبہ پڑھ دے تو یہ خلاف سنت ہو جائے گا حضور کی سنت چھوڑ دی اس لیے ہم پہلے بات کرتے ہیں اردو کے اندر یا پنجابی کے اندر بعد میں عربی والا خطبہ بھی پڑھتے ہیں تاکہ حضور کی سنت نہ چھوٹے اس کو قائم رکھتے ہیں اعلان کرنا اذان کا مطلب ہے اعلان کرنا کوئی اردو کے اندر یا پنجابی کے اندر اعلان کر دے اے لوگوں نماز کا وقت ہو گیا ہے آج وہ نماز پڑھنے کے لیے لوگ تو اکٹھے ہو جائیں گے یہ اذان تو ہو گئی اعلان ہو گیا لیکن یہ بدعت بن جائے گا کیونکہ حضور کی سنت یہ نہیں ہے اذان عربی میں پڑھنا سنت ہے لہذا اگر عربی کو چھوڑ دیں گے تو یہ بری بدعت بن جائے گی وغیرہ وغیرہ آپ اسی کے اوپر قیاس کرتے چلے جاؤ جس کی وجہ سے سنت چھوٹ جائے وہ برا طریقہ بنتا چلا جائے گا لیکن جس کی وجہ سے سنت کو مدد ملے وہ اچھا ہے اللہ کو بھی پسند ہے حضور کو بھی پسند ہے وجورہم کل قیامت کے دن پروردگار اس پر ہمیں ثواب عطا فرمائے گا لیکن شرط یہ ہے کہ اصل کو پڑھیں ہم اصل کو قائم رکھیں اصل کو نہ بھولیں سمجھ آ رہی ہے اللہ اکبر میرے باپ فرماتے فرمایا عشق جنادی اسی سنی لوگ نا اسی خالی دلیل دی گل نہیں کرنے نال اسی عشق نو بھی رکھ رہے ہیں
عشق کے نال ہونا چاہیے. اسی کا ترجمہ فرماتے ہیں, فرمایا عشق دیا گی عشق جنانی حبیر چیا وہ تیرے چپ چھپاتے اسم العظمی جو اسلام کے خلاف ہے وہ یقیناً پوری بدعت ہے. جیسے کہ ویلنٹائن ڈے آ گیا نا قریب, تو بھی میسج آیا ہونا ہے ویلنٹائن ڈے, خصوصی ڈسکاؤنٹ, بسنت ڈے, فلاں ڈے فلاں ڈے. یہ کفار کے دن ہے, یہ ہندوؤں کے طریقے ہیں. یہ برے ہیں, یہ مٹانا چاہیے, یہ ختم کرنا چاہیے. یقیناً یہ بے حیائی کا دن ہے. ویلنٹائن ڈے بے حیائی کا, بے شرمی کا دن ہے. یہ اسلام کے خلاف اس لیے ہے کہ اسلام غیرت کا مذہب ہے, شرم و حیا کا مذہب ہے. تو کسی کا غیر محرم کے ہاتھ میں ہاتھ دینا, اس کو حق کرنا, یہ بے حیائی ہے, بے شرمی ہے. یہ اسلام کے خلاف ہے, نص قطعی کے خلاف ہے. یقیناً یہ برا طریقہ ہے, اس کو ختم کرنا چاہیے. یہ مسلمان ہیں کہ جو میسج دے رہے ہیں جناب ویلنٹائن ڈے کے موقع پر خصوصی ڈسکاؤنٹ, رمضان شریف آئے تو مزید مہنگائی. اور تمہارے تو اسلامی جو رسم و رواج ہے, تمہارے مذہبی جو دن ہے وہ تو یہ ہے. رمضان شریف میں مہنگائی اور جو کفار یہود و نیود کے دن ہے اس میں خصوصی ڈسکاؤنٹ. یہ مسلمان ہے. علامہ اقبال پہلے بھی کہہ گئے تھے کہ شور ہے زمانے سے مسلمان ہوئے نابود. ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے کہیں مسلم بھی موجود, غزہ میں ہو تم نصارہ, تمدن میں ہو ہنود. یہ ہے مسلمان انہیں دیکھ کر شرم ہے یہود. یہ مسلمان ہے, اس کو تو مٹانا چاہیے کہ کفار کا طریقہ, بے شرمی کا, بے حیائی کا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تو عورتوں کے ساتھ ہاتھ بھی نہیں ملایا. اور عورت کو قرآن کہتا ہے کہ تو بلند آواز سے قرآن نہ پڑھ, اذان نہ پڑھ, خطبہ نہ دے. تو نماز پڑھنے کے لیے میری بارگاہ میں آ, تو تیرا طریقہ اور ہے اور مرد کا طریقہ اور ہے کہ تو یہاں پر ہاتھ رکھ اور اسی طرح سمٹ کے تو سجدہ کر. اس لیے کہ تیرے اور مرد میں فرق ہونا چاہیے. تو حیا شرم کی چیز ہے, چھپانے کی چیز ہے, اور مرد کے لیے یہ حرام نہیں ہے. قرآن نہ پڑھ لیکن خبریں پڑھ. حج کرنا ہو تو اونچی آواز سے لبیک اللہم لبیک نہ کہے, منہ کے اندر کہے, لیکن اسمبلی میں تقریر تو کر. یہ ہے مسلمان. اسمبلی میں تقریریں کر سکتی ہے, خبریں پڑھ سکتی ہے. مولوی بہت آسے ہو دیکھنا کہ مطلب کہتے ہیں بیبیوں اور خبریں دوپٹہ رکھ کے پڑھیا کرو, چھوڑنی نہیں خبریں پڑھیا کرو. اور پردہ کر لیا کرو, پردہ کر کے دوپٹہ رکھ کے پڑھ لیا کرو. پردہ بھی وہ ہوتا ہے ایسا دوپٹہ ادھا تو ویسے زیر لگا ہوئے گا, تو جڑا ادھا ہوئے گا وہ بھی سارے بال نظر آ رہے ہوں گے. یہ بھی شرمی ہے, بے حیائی ہے. مسلمانوں کو کیا ہو گیا؟ وہ ہمارے کو امام اتنے غیرت مند تھے, اتنے غیرت مند ہمارے امام تھے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نصیحت الملوک میں لکھتے ہیں کہ اگر عورت ہامن دستے کے ساتھ کوئی چیز کوٹ رہی ہو نا, تو اتنی ہلکی آواز سے اسے کوٹنا چاہیے کہ ہامن دستے کی آواز بھی بائیں پیر تک نہ پہنچنے پائے. ہمارے امام تو اتنے غیرت مند ہیں کہ دوری ڈنڈے کی آواز بھی باہر نہ جائے, کہ عورت کی آواز باہر جانا
پھول تحفے تحائف پیش کرنا یہ مسلمانوں کا مذہب نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کمال کی عورت کو قرآن یاد، فلم ڈرامہ تھے ایک ایک کس کا پتہ ہوئے گا، میرے واسطے اللہ کا قرآن آیا ہے، اے قرآن پر قرآن مجید نے ان کی سبق دینا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں فطرت تو جذبائے دارد بلندی، فطرت تبارک و تعالیٰ نے بڑی پکیزہ چیزیں رکھی ہیں، تو اپنی نگاہ سیرت فاطمہ سے کیوں چھپاتی ہے؟ تو اپنی نگاہ اگر کھولتی ہے تو سیرت فاطمہ کی طرف دیکھ، سیرت فاطمہ کی طرف دیکھ۔ ہمیں آپ کی ٹیم نہیں چاہیے، ایک عورت ہی ہو لیکن سیرت فاطمہ الزہرا کی پابند ہو، سیدہ خاتون جنت کے غلام ہو، وہ ایک عورت ہی ملک کا بیڑا پار کر دے گی۔ اللہ اکبر، اگر بندے سے درویش پذیری ہزار امت بمیرد تو نمیری، بدول باش بن رہا شوزی اصلی یہ در آہوش شبیر قبول کر لے اور تو زمانے کی آنکھ سے حضرت فاطمہ کی طرح چھپ جا، اللہ پاک تیری گود میں بھی امام حسین کی طرح لال پیدا فرما دے گا۔ اللہ اکبر، قرآن مجید پڑھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب چلے نا مصر سے مدین کی طرف گئے تھے تو بھاگ کر جب گئے وہاں پر آپ نے ایک منظر دیکھا، قال ما خطبكما قال نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير۔ آپ جب وہاں پر پہنچے مدین کے کنویں کے پاس لوگ پانی پلا رہے تھے، دو عورتوں کو دیکھا وہ علیحدہ سائڈ پہ ہو کے کھڑی ہیں اور درخت کے نیچے اپنی بکریوں کو کھڑا کیا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا بیویو تمہیں کیا ہے، تم نہیں پانی پلاتی؟ وہ کہنے لگی قال تعالیٰ نسقی حتی یصدر الرعاء، اے نوجوان ہم تب تک پانی نہیں پلاتی جب تک یہ پلا کر نہیں چلے جاتے۔ کیا مطلب؟ ہم غیر مردوں کے ساتھ مل جل کر رہنے والی نہیں ہیں، یہ چلے جائیں گے تو پھر ہم پلائیں گے۔ وہ ظالم انج کرتے سن پانی پلا کے نا پتھر اوپر رکھ کے بند کر کے چلے جاتے سن، 50 آدمی تو بغیر پتھر نہیں سی ہٹتا، کہنے لگیاں اے چلے جان کے پھر اسی پلاؤں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا مقصد یہ ہے سی کہ تہاڈا بھائی کوئی، تہاڈا کوئی ابا کوئی نہیں، کوئی چاچا ماما کوئی اس طرح کا کوئی نہیں، وہ ہوگا تسی عورتوں کے بعد آ گئی ہیں۔ انہوں نے جواب دیتا بابو شیخ کبیر بھائی ہے کوئی نہیں، ابا جی ہے لیکن ابا جی بڑھے نے، کمزور نے، وہ کام نہیں کر سکتے، اس واسطے سی باہر آئی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ مارے، آخر اللہ نے نبی سمجھے لوں 50 بندے اٹھاتے نے، آپ نے ہاتھ مار کے پتھر سے ہٹ کے کیتا پانی پلایا، وہ چلیاں گئیاں، باپ ان جا کے دسے آبا جی کہ نوجوان بڑا غیرت مند شرم و حیا بڑا امانت دار لکھے ہے، ابا جی کہتے ہیں جاؤ انہیں بلا کے لے آؤ۔ قرآن مجید کہتا ہے فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قرآن مجید کہتا ہے انہاں دونوں وچ ایک بی بی آئی حیا دے اندر چلدے ہویا، کہتے وچ حیا دے اندر چلدے ہاں، معلوم ہویا عورت اخبار پڑھنے مجبوری نکلے بھی اس انداز نال چلے کہ کسی دے دل دے اندر کوئی برا خیال بھی نہ پیدا ہو۔ حیا دے نال با پردہ فاروق اعظم میری تفسیریں نہیں کردے نے، فرمایا حیا دے اندر ہونا مطلب یہ ایسی کہ وہ بے پردہ نہیں سی آتی بلکہ بی بی نے پہلے پردہ کیتا ہوا سی، پردہ کر کے پھر موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آئی۔ ابا جی کا بلا لیتے میں چلو چلیے،
آپ جا رہی ہیں سب کہ یہ بیٹی حضرت شعیب علیہ السلام دی پیچھے پیچھے موسیٰ علیہ السلام ہوا دا چونکایا تے کچھ تھوڑا جا کپڑا ہٹیا موسیٰ علیہ السلام فوراً کہنے لگے بی بی تو پیچھے آ میں تیرے کے چلا تو پیچھے آ وہ کہہ دیا نہیں کہ تم رستے نہیں پتا میں کہ دعویٰ سے چلنے فرمایا کوئی گل نہیں جدھر میں رستہ کو لڑ لگا پیچھے بڑھتا چونکہ ادھر میں سٹنی میرے پتا چل جائے گا ادھر جائے آپ جب پہنچے موسیٰ علیہ السلام کو شعیب علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام بی بی جب بلا کے گئی ابا جی نے ہون کہنے لگی نے ابا جی اس کو اپنا ملازم ہی رکھ لو نا اس کو کی رکھ لو من استعجلت القوی الامین یہ قرآن مجید ہے قرآن مجید بیبیوں بنو ہے اللہ پاک نے پیغام دیتا ہے قرآن کا دی کھولو نا اللہ تعالیٰ نے کہنے سونے سبق رکھے ہیں آپ کہتے ہیں نہیں اس کو ملازم رکھ لو ایک تے طاقت والے تو دوسرا امین ہے ابا جی کہتے ہیں تینوں کہ میں پتا چلے کہ طاقت والے تے امین ہے کہتے ہیں اس واسطے طاقت دار دادا تو میں تو ہویا کہ اسے پتھر کو 50 آدمی سائڈ تے کر دیں لیکن یہ سے کلے جڑے نہیں ہاتھ مار کے سائڈ تے کر دیتا ملازم واسطے دو ہی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں نا ایک طاقت تے دوسری شرم و حیا امانت دار ہوئے خیانت والا نہ ہوئے تے فرمایا میں تینوں امین کا پتہ کیویں لگیا کہ امین یہ امانت دار ہے کہنے لگیا ابا جی میں اگے جا رہی سا تے پیچھے ہوا دا جھونکا آیا تے اچانک کپڑا ہٹیا تے انہاں نے مینوں کہا بی بی پیچھے ہو جا میں اگے چلا مینوں یہ گوارا نہیں کہ میری نظر تیرے پیکر دے تے آ جائے اس کا مطلب یہ امانت دار نے کسی دی امانت دے اندر خیانت کرنے والے اے اسلام سانو شرم و حیا دا سبق دیتا ہے ایک نماز پڑھنا تے چھپ جا جدو مر جائے تے قرآن کہتا ہے اسلام کہتا ہے کہ مرد کو 3 کپڑے دیو لیکن عورت کو کتنے کپڑے دیو 5 کپڑے دیو 5 کپڑے نے کفن دیو جتنے خطرہ ہی نہیں جانا فرشتیاں کوڑے جانا رب دی بارگاہ سے نہ رب کو خطرہ نہ فرشتیاں کو خطرہ جتنے خطرہ ہی نہیں ہوتے پروردگار نے 5 کپڑے اتنے جناب سختیاں پروردگار عالم جل والا نے کیتیاں نے تے جتنے ہے ضرورت ہوتے بے پردہ ننگی اگر عورت آ جائے پھر اسے کی ہوئے گا سرکار فرمایا جب مرد تے عورت تنہائی اختیار کر دینے کنے ہوندے نے فرمایا تیسرا شیطان ہوتا ہے تیسرا کون ہوتا ہے بیعت کرنے واسطے عورتاں آئیاں سرکار نے زبانی بیعت فرمائی کچھ عورتاں نے اصرار کیتا تسی ہاتھ ملاؤ اسی ہاتھ پاڑے نال ملانا چاہیے سرکار فرمایا انی لا اصافح النساء فرمایا محمد عورتوں کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاتا بس زبانی میری اور تمہاری بیعت ہوگی اللہ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے یہ ویلنٹائن ڈے غیر مسلمان ہے وہ پنڈ والے تسی بڑے خوش نصیب ہوئے تھے میرا دل بھی لگیا ہے کہ پنڈ دے اندر اللہ پاک نے بڑی حیا رکھی ہے شرم رکھی ہے ایمان رکھی ہے انہاں لوکاں دے اندر حالے اللہ پاک نے پرانے طریقے رکھے نے اور شرم و حیا والے شہر دے اندر تے جب چاہیے تے نہیں لگتا ہے پتہ نہیں کسی غیر مسلمان دے معاشرے دے اندر بڑھ گئے اب بازاراں دے اندر جاؤ نا یہ سیر تو لے کے پیروں تک کئی دکانداراں نے وہ باڈی پوری ہو رہی پڑھائی ہوتی ہے کہ نہیں وید کے بندے نے شرم ہوتی یہ مسلمانوں کے طریقے نہیں ہے مسلمان غیرت والے شرم و حیا والے ہوتے ہیں اللہ پاک ہمیں شرم و حیا والا طریقہ نصیب فرمائے آخر